بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، کیا حال و احوال ہے؟ میں مانگ اللہ سے چینل سے آپ کے لیے سورہ یاسین کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، یعنی کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، اور رزق کی دعا تو خاص طور پر اس وظیفے سے قبول ہوگی۔ ویسے بھی ہماری زندگی میں روپے پیسے کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں، جس بھی مسئلے کے لیے آپ یہ اس طریقے سے سورۃ یاسین پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا لازماً قبول ہوگی۔ بہت سے لوگوں کا یہ وظیفہ آزمودہ ہے۔ تو مائی ڈیئر، سورۃ یاسین کے بارے میں ہم مسلمانوں میں سے کون نہیں جانتا؟ بہت سے لوگوں کے یہ معمولات میں شامل ہے، صبح کے وقت پڑھنا اس کا یا رات کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پاک بھی اور سورہ یاسین کو پڑھنے کی بھی۔ تو میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی کہ سورۃ یاسین کا وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس کی 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور یہ سپارہ نمبر 22 میں ہے۔ اس کے اور بھی نام ہیں سورۃ یاسین کے: مہمہ، مدافعہ اور قاضیہ۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہی ہوگا کہ قرآن جو سورۃ یاسین ہے، اس کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ یاسین جو ہے یہ قرآن کریم کا دل ہے، اور اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو 10 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کی کوئی خواہش ہے یا کوئی کام ہے جو کہ نہیں ہو رہا، تو کوئی بھی کام، دنیاوی کام کوئی بھی اگر ہے جو کہ نہیں ہو رہا، اس کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا کوئی سبب نہیں بن رہا، تو کسی بھی کام کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ٹائم لے لیں، جس وقت آپ فارغ ہوں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اس وقت آپ وضو کریں۔ باوضو ہو کے تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھ کے 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ یاسین پڑھ کے پھر درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے حل ہونے کی دعا کرنی ہے۔ ایک ہی مقصد کو ذہن میں رکھیں اور رکعت کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کریں، اور آپ نے اس وقت تک اس وظیفہ کو پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی دعا قبول ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی دعا بظاہر قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ قیامت کے دن کے لیے رکھ لی جاتی ہے، یعنی کہ اس دن جب کوئی ہمارے پاس خاص نیکیاں نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری وہ دعائیں جو وہ قبول نہیں ہو سکیں اور ہم شاکی رہے دنیا میں، وہ ہمیں دے دی جائیں گی، ان کا اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ یا دنیا میں کوئی اور مصیبت ہم سے ہٹا لی جاتی ہے اگر دعا قبول نہیں ہوتی، تو اگر دعا قبول نہ ہو تو کبھی یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس نے بھی یہ پڑھا ہے اس کو فائدہ ہی ہوا ہے، اس کی دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ نے پورے اعتقاد کے ساتھ پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ کسی نے ایگزام دیا ہے یا کسی کے رشتے کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور روپے پیسے کا مسئلہ ہے یا کوئی ہزاروں قسم کے گھریلو مسائل ہیں، تو پہلے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، بیچ میں پہلے تو 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھ لینے ہیں، لازماً 2 نفل پہلے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر 3 بار سورہ یاسین، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ کے دعا کر لینی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آمین 3 بار کہنا ہے، کہہ کے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، چاہے 1 مہینہ لگے یا 2 لگیں یا 3 لگیں، لیکن بہت جلد قبول ہو جائے گی اور ثواب الگ سے ملے گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور آپ کے دل کی حالت بھی اچھی ہوگی، آپ کا دل خوش رہے گا سورہ یاسین کو پڑھنے سے۔ انشاءاللہ پورے امید ہو کے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی من کی مرادیں اور دلی مرادیں پوری ہوں گی اس وظیفہ سے۔ بہت سے لوگوں نے یہ آزمایا ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ
میری ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔